حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ ان کا ایمان، ان کا صبر اور ان کا تقول سب کے سب اللہ کو بہت پسند تھے۔ بہت عرصہ گزر گیا، سالوں تک ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ روز اللہ سے دعا کرتے، عبادت کرتے، راتوں کو جاگ کر اللہ سے کہتے، یا رب مجھے ایک نیک اولاد دے دے جو تیری راہ پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک پیارا بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ ان کا سب سے بڑا خوشیوں کا سہارا بن گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھتے تو ان کا دل روشن ہو جاتا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی عجیب اور غمگین خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں، پسینہ آ گیا، دل گھبرا گیا۔ وہ رات بھر سوچتے رہے اور اللہ سے کہتے رہے، یا اللہ کیا یہ تیرا حکم ہے یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ لیکن انہوں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا۔ ان کا دل پریشان تھا۔ دوسری رات جب وہ پھر سوئے، وہی خواب آیا، اس بار اور زیادہ صاف۔ اس بار ان کو یقین ہونے لگا یہ کوئی عام خواب نہیں۔ تیسری رات جب وہ پھر سوئے، پھر وہی منظر نظر آیا، وہی قربانی، وہی اسماعیل۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے، نیک، تمیزدار، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت کرنے والے۔ وہ اپنے والد کی ہر بات مان کر چلتے۔ گھر کا کام ہو، جانوروں کی دیکھ بھال ہو، پانی لانا ہو، سب کام خوشی خوشی وہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہتے، میرے رب کا یہ سب سے خوبصورت تحفہ مجھے ملا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام میں ایمان کا نور تھا۔ وہ بچپن سے اللہ کی راہ پر چلتے آئے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب بات اپنے بیٹے کو بتا دینی چاہیے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کو شام کے وقت اپنے ساتھ لے کر گئے۔ دوپہر کی دھوپ ڈھل چکی تھی، ہوا ہلکی چل رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام رک گئے، گہری سانس لی۔ ان کے ہونٹوں پر لفظ نہیں آ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ کہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دھیرے سے بولے، بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس میں میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا تھا۔ بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ ایک لمحہ چپ، ہوا رک سی گئی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے ایک ایسے جذبے سے جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بالکل کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام رو پڑے۔ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے۔ اسماعیل ان کے لیے صرف بیٹا نہیں، دل کا ٹکڑا تھا۔
صبح دونوں تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، نرم، بہتر، صاف رسی لی تاکہ قربانی صحیح طرح ہو، مگر ان سب کے باوجود ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو پکڑا۔ ابا جان، گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں ایک لمبی راہ پر چل دیے۔ راستے میں ایک اندھیری سی صورت نظر آئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی۔ ابراہیم، تم اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پتھر پھینکے۔ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسماعیل، تمہارے ابا تمہیں مار دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ مجھے زیادہ بہتر چاہتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی شیطان کو پتھر مارا۔ تیسری بار حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آیا، لیکن انہوں نے بھی حق کا ساتھ دیا اور شیطان کو پتھر مارا۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ شیطان کو رد کر دیا گیا۔ جب دونوں مینا پہنچ گئے تو جگہ بالکل سکوت میں تھی، نہ آواز نہ شور۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیجئے۔ اگر آپ میرا چہرہ دیکھ لیں گے تو آپ کا دل پگھل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنسوؤں کے ساتھ کپڑا باندھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما اور کہا، بیٹا، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی۔ ان کا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر ان کا ایمان ان کا ہاتھ مضبوط کر رہا تھا۔ جب چھری چلنے لگی، آسمان میں ایک نور چمکا۔ ایک بلند آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ ثابت کر دیا۔ تمہارا ایمان، تمہارا امتحان قبول ہوا۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام ٹھیک تھے اور ان کی جگہ ایک سفید خوبصورت دمبا پڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے وہ دمبا بھیج دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر پڑے۔ ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام دوڑ کر ان کو گلے سے لگا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے اس امتحان کو بہت پسند کیا اور فرمایا، ابراہیم، تم میرے خلیل ہو۔ اور ان کی قربانی کی یاد قیامت تک زندہ کر دی۔ آج جو ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، وہ اسی واقعے کی یاد میں کرتے ہیں۔ جو ایمان، جو صبر، جو تسلیم ابراہیم اور اسماعیل نے دکھائی، اس جیسی کوئی مثال نہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو، امتحانوں سے گھبراؤ مت۔ جو اللہ کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔